بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصلہ راضی نامہ مابین 5 اقوام بنگش بابت شملات تقسیم شملات صحرا و کوہ شلوزان بارزر شلوزان لارزر لقمان خیل نور کی دراوی۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ مندرجہ بالا 5 اقوام کے مابین عرصے دراز سے بابت تقسیم شملات صحرا و کوہ تنازع چلا آ رہا تھا۔ متعدد بار بالا اقوام کے مابین معاہدات فیصلہ جات مثلہ جات ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج تک حتمی فیصلہ نہیں ہو چکا ہے اور تاحال تنازع مذکور بالا ادورا رہ گیا ہے۔ اگرچہ اقوام مذکور کے مابین ڈاکٹر احسان اللہ پولیٹیکل کے آرڈر کے مطابق 9/8/2000 کو کمیشن بھی ہو چکا ہے۔ موضع لقمان خیل میں وقوع پذیر پلاٹس یعنی کراخیلس روڈ سے نیچے حمزہ خیل مستحیل حدود سے لے کر کراخیلہ نستکوٹ کی حدود تک کی پیمائش بذریعہ کمیشن مذکور بھی ہو چکا ہے، اور پلاٹ واقع شلوزان روڈ سے نیچے کراخیلہ روڈ سے اوپر آج جانب حمزہ خیل مستحیل تاحد جنوب دربانتوئی کی بھی بذریعہ کمیشن پیمائش ہو چکا ہے اور حدود بھی متعین کی گئے ہیں، اور موضع لنڈیوان میں واقع لنڈیوان پلاٹ کی پیمائش بھی ہو چکا ہے۔ نیز ان تینوں پلاٹس کے نقشجات بھی عملہ اعمال نے مرتب کی ہیں جو کہ ریکارڈ پر موجود ہیں۔ نیز ان تینوں پلاٹس کی پیمائش کے اعداد و شمار جریب و کنال کے حساب سے بھی بتائے گئے ہیں۔ اگرچہ منظور و مقرر شدہ کمیشن کے ذریعے زیارت سید میر ابراہیم آباد تک کی پیمائش کا عمل تاحال مکمل ہو چکا ہے، اور جو رقبہ کمیشن سے رہ گیا ہے اس کا اسی کمیشن کے ذریعے پیمائش کیا جائے گا۔ نیز پیمودہ شملات یعنی نمبرات شملات کا باقاعدہ حصہ تصور ہوگا۔ اسی دوران قوم بنگا شلوزان بارزر قومی شملات صحرا پلاٹ واقعہ کراخیلہ روڈ سے نیچے تاحد کراخیلہ و نستکوٹ روڈ تک کی حدود تک میں مزن ہوئے، جس کی وجہ سے 5 اقوام متحرک ہو گئے اور فتنہ و فساد کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ لہٰذا ان حالات میں مرکزی انجمن حسینیہ تحریک حسینی بشمول قومی مشران نے مداخلت بالخیر کر کے امن و امان کو قائم کیا۔ ان 5 اقوام بنگش نے انجمن حسینیہ سے مذکورہ مسئلے کے تصفیے کے لیے رجوع کیا، اور انجمن حسینیہ نے اقوام توری و بنگش سے ایک گرینڈ جرگہ تشکیل دیا، اور اسی جرگے کے ذریعے سے تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے مرکزی علمدار کمیٹی کے نام سے ایک جامع کمیٹی کی بنیاد رکھ دی گئی، اور اسی جرگہ ہی سے مسئلہ تقسیم شملات صحرا و کوہ کے لیے ایک 30 رکنی کمیٹی ممبران کو نامزد کیا گیا۔ کمیٹی مذکور نے 5 اقوام بنگش سے مذکورہ مسئلے کے حل کے لیے تفصیلی گفت و شنید کی، اور اس کے بعد پاریکین سے اختیاری کلی تو بڑے واقع لینے میں کامیاب ہو گئے۔ پاریکین مذکور نے اپنی رضامندی سے اختیاری کلی دینے کے ساتھ ساتھ مبلغ 10-10 لاکھ روپے نقد مچلگا اور 50-50 لاکھ تحریری مچلگا رکھ دیا گیا، جن کے نام یہ ہیں: قوم شلوزان، شلوزان لارزر، لقمان خیل، نور کی، لیسیانی اور قوم خیواس۔ لہٰذا نامزد کمیٹی جرگہ ممبران نے باہمی مشاورت سے ہر پری کے ساتھ الگ الگ تفصیلی گفت و شنید کی، نیز ان کے مابین تمام کاغذات و معاہدات کا بغور مطالعہ بھی کیا گیا۔ مذکورہ کاغذات، معاہدات، فیصلہ جات و مثلہ جات کے بارے میں کمیشن کے حوالے سے کاغذات مال کے ماہرین سے بھی رائے لی گئی، اور تمام قانونی باریکیوں پیچیدگیوں کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ لہٰذا ان تمام کاوشوں کے بعد مرکزی علمدار کمیٹی یعنی نامزد جرگہ ممبران نے مندرجہ بالا 5 اقوام کے مابین ذیل شکوار فیصلہ راضی نامہ مرتب کیا، جو کہ ذیل ہیں۔ شک نمبر 1 بابت تقسیم شملات صحرا و کوہ مابین قوم شلوزان بارزر اور شلوزان لارزر۔
نمزد جرگہ ممبران نے متعدد بار اقوام مذکور کے مابین گفت و شنید کی، لہٰذا سابقہ معاہدات فیصلہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں فیصلہ راضی نامہ صادر کیا جو کہ فریقین کے باہمی مشاورت سے طے کیا گیا۔ مزید یہ کہ 5 اقوام میں شلوزان بارزر صحرا شاملات میں نصف حصہ دار ہے اور باقی نصف حصہ 4 اقوام یعنی لقمان خیل، نور کی، دراوی اور شلوزان لارزر کا ہے۔ لہٰذا اس تناظر میں پلاٹ واقعہ بجانب شرق حمزہ خیل مستحیل کی حدود سے لے کر یعنی کراخیلہ روڈ سے نیچے کراخیلہ نزدیکوٹ کی حدود تک بجانب غرب جو کہ کمیشن کے مطابق تقریباً 2700 یعنی 2700 جری پر مشتمل ہے، اور اسی پلاٹ میں شروع سے قوم شلوزان بارزر کا قبضہ تھا اور موجودہ حالات میں بھی اسی پلاٹ میں خیمہ زن ہیں۔ پلاٹ مذکور میں قوم بنگا شلوزان جو کہ اندرونی طور پر 3 اقوام مندوزے، قوم بکرخیل اور درکمی پر مشتمل ہے، اعداد و شمار یعنی پیمائش کے مطابق بجانب شرق حمزہ خیل مستحیل کی حد سے بجانب غرب کراخیل و نزدیکوٹ کی حد تک 2000 جریب قوم بنگا شلوزان بارزر مذکور 3 اقوام کو حصہ رسدی میں دیا جاتا ہے۔ ان اقوام کے مابین آبادی کے تناسب سے حصے پہلے سے معلوم ہیں، نیز بقیہ اراضی کمی بیشی کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ باقی اقوام کے ساتھ کمی و بیشی کا مسئلہ بھی حل کیا جا سکے۔ قوم بنگا شلوزان لارزر کے ساتھ جو پلاٹ پہلے سے قبضے میں ہیں اس کو اپنے حصے رسدی میں دیا جاتا ہے۔ وضاحت: پلاٹ شلوزان لارزر سے متصل شین توئے سے بجانب مغرب دربان توئے بجانب مشرق کراخیلہ روڈ تک واقع ہے، نیز تمام شاملاتی نمبرات یعنی پیمودہ شاملات کی ارضیات شاملات کا باقاعدہ حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ بمطابق کمیشن شاملاتی نمبرات پر جن گرانوں کا قبضہ ہے ان کو اپنے حصے رسدی میں دیا جاتا ہے، لیکن کمی و بیشی کی صورت میں حساب کیا جائے گا۔ لہٰذا جہاں تک کوہ کا تعلق ہے یہ دونوں فریقین ایک ہی موضع شلوزان میں رہائش پذیر ہیں، اگرچہ یہ 2 اقوام صحرا و شاملات میں شریک اور حصہ دار ہیں، تو یہ 2 اقوام پہاڑ میں بھی سابقہ معاہدات کی روح سے حقدار ہوں گے۔ اس لیے ہم جرگہ ممبران نے ان 2 اقوام کی مابین باہمی رنجش و ناچاکی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے یہ مناسب سمجھا کہ قوم شلوزان بارزر بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے قوم شلوزان لارزر کو پہاڑ کوہ میں دربان توئے یعنی ڈیم سے لے کر کوہ سپید تک حصہ رسدی کے مطابق حق دے، مگر رواج آپاشی اور ابنوشی اپنی جگہ بحال و برقرار رہے گا، نیز باقی پہاڑی موضوعات میں قوم لارزر کا کوئی عمل و دخل نہیں ہوگا۔ شک نمبر 2، قوم بنگش لقمان خیل و قوم بنگش نور کی بابت تقسیم شاملات وقوع۔ نامزد مقرر جرگہ ممبران مرکزی علمدار کمیٹی نے مندرجہ بالا دونوں اقوام سے بابت تنازع تقسیم صحراء کو تفصیلی گفت و شنید کی، ان کے مابین سابقہ معاہدات فیصلہ جات کا بھی بغور مطالعہ کیا، نیز کاغذات مال کے ماہرین سے بھی مشاورت کی گئی۔ لہٰذا جرگہ مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں فیصلہ راضی نامہ کچھ یوں صادر کیا۔ نمبر 1، قوم بنگش لقمان خیل، نور کی، دراوی اور قوم بنگش شلوزان لارزر کو بمطابق کمیشن پیمائش پلاٹ واقع شلوزان روڈ سے نیچے اور کراخیلہ روڈ سے اوپر بجانب شرق بائی پاس روڈ سے لے کر تا حد دربان توئی کی کل پیمائش 2940 جریب ہے۔ ان 4 اقوام میں قوم بنگش لقمان خیل اور قوم بنگش نور کی اپنی الگ الگ حیثیت ہے، لہٰذا بمطابق سابقہ معاہدات و فیصلہ جات قوم بنگش لقمان خیل کو کراخیلہ روڈ سے اوپر بائی پاس روڈ سے بجانب غرب لے کر تا حد شین فوڑ بجانب شرق اپنی حصہ رسدی میں دیا جاتا ہے۔ نمبر 2،
قوم بنگش نورکی کو بھی بمطابق کمیشن مذکور بالا کل پلاٹ میں اپنی آبادی سے متصل پلاٹ یعنی دراوی پلاٹ سے اوپر جن پر ان کا پہلے سے قبضہ موجود ہے اور کمیشن میں پلاٹ کو متعین بھی کیا گیا ہے کو اپنے حصے رسدی کے مطابق دیا جاتا ہے۔ نیز تمام شاملاتی نمبرات یعنی پیمودہ شاملات و عرضیات کو شاملات کا حصہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن ان شاملاتی عرضیات پر جن گرانوں کا پہلے سے قبضہ ہے یا آباد کیا گیا ہے ان گرانوں کو اپنے حصے رسدی میں دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کمی بیشی کا حساب کیا جائے گا۔ نمبر 3، قوم بنگش لقمان خیل اور قوم بنگش نورکی کی مابین اندرونی طور پر پہاڑ پر تنازع چلا رہا تھا۔ ان کے مابین متعدد بار یعنی عرصے دراز سے 1961 مثل 1972 مثل اور 15 16 17 18 میں فیصلہ جات و مثلجات بھی مرتب ہو چکے ہیں، لیکن تاحال ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے اور تنازع ابھی تک اپنی جگہ برقرار ہے اور اس ضمن میں کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا ہے۔ وضاحت: ان سابقہ فیصلہ جات کی روح سے قوم لقمان خیل کو شین تنگی کے عوض قوم نورکی نے 433 کنال اراضی دینے کا پابند ہے۔ یہ طے شدہ فیصلہ ہے، لہٰذا اس تنازع کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے اور فریقین کے مابین جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کو دفنانے کی خاطر ہم جرگہ ممبران نے مناسب سمجھا کہ ان سابقہ معاہدات، فیصلہ جات اور امثلجات کی روشنی میں ان دو اقوام کے مابین پہاڑ شین تنگے بشمولی جنگل میں اپنے حصے رسدی کے مطابق شریک اور حقدار قرار دیتے ہیں، لیکن بجانب غرب دراوی کی حدود کے ساتھ شکردرہ پہاڑی کے نام سے جہاں قوم لقمان خیل کا قبرستان، چراگاہ اور آبادی بہت قریب ہے، قوم لقمان خیل کی ملکیت ہوگی۔ اس میں قوم نورکی کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ مزید یہ کہ اس پہاڑ کے عوض یعنی شین تنگے اور جنگل کے عوض قوم لقمان خیل قوم نورکی کی صحرا میں اپنی حصے رسدی سے 433 کنال اراضی قوم لقمان خیل کو دینے کا پابند ہوگا۔ شک نمبر 3، قوم لقمان خیل بنگش اور قوم لیسیانی بابت حصہ داری در شاملات وقوع۔ تشکیل شدہ مرکزی علمدار کمیٹی کے مقرر شدہ ممبران اراکین مابین مندرجہ بالا اقوام کے ساتھ کافی گفت و شنید کی۔ ان کے مابین سابقہ مرتب شدہ معاہدات کی روشنی میں قوم لیسیانی موضع لقمان خیل میں صدیوں سے آباد اور ذاتی ملکیتی ارضیات یعنی بندوبستی مالکان ہیں۔ قوم لیسیانی قوم لقمان خیل بنگش کے ساتھ نفع و نقصان، سود و زیان چیغہ میں شریک رہا ہے اور مذکورہ قوم لیسیانی باقاعدہ طور پر ڈومیسائل اور شناختی کارڈ و دیگر تمام سرکاری دستاویزات موضع لقمان خیل کے نام پر بنائے گئے ہیں، لہٰذا ہم جرگہ ممبران سابقہ مثلجات و کاغذات کا ملاحظہ کر کے مورخہ 30/10/2019 پر جو راضی نامہ ہوا ہے کی روشنی میں قوم لیسیانی کے 16 گرانے قوم لقمان خیل کے ساتھ صحرا و شاملات و کوہ میں اپنے حصے رسدی کے مطابق حقدار ہیں، لہٰذا ہم جرگہ ممبران نے فیصلہ کیا ہے کہ قوم لقمان خیل کو 163 گرانوں کی بجائے 179 گرانوں کے حساب سے 3 اقوام بنگش یعنی قوم لارزہ، دراوی اور نورکی کی کل شاملات میں سے حصہ دینے کے پابند ہوں گے تاکہ ان دو اقوام کے مابین مکمل تصفیہ ہو سکے اور آئندہ کے لیے کوئی عمل و دخل یعنی جنگ و جھگڑے کا احتمال نہ ہو۔ شک نمبر 4، قوم شلوزان بارزر بنگش مابین قوم خیواز بابت حصہ داری شاملات صحرا۔ ہم نمزد جرگہ ممبران فریقین بالا کے بیانات بغور سن لیے، ان کے تمام کاغذات کا بھی بغور مطالعہ کیا، لیکن ہم جرگہ ممبران ان سے مطمئن نہیں ہوئے، لہٰذا ہم نے عملہ کاغذات سے اس سلسلے میں رجوع کیا۔ ان کے آراء کے مطابق بھی فریق خیواز کا موضوعات کی بنیاد پر 20 شاملات میں حقوق واضح اور ثابت نہیں ہے،
لہٰذا ہم جرگہ ممبران نے مناسب سمجھا کہ فریقین بالا کے مابین تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے فریق شلوزان بارزر اپنے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے فریق خواص کو اپنے حصے رسدی واقع لنڈیوان پلاٹ میں 1200 کنال اراضی دینے کا پابند ہوگا تاکہ ان کے مابین تنازع کا تصفیہ ہو سکے اور باہمی بھائی چارے کا مظاہرہ کرے۔ نیز قوم خواص باقی شاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ شق نمبر 5 قوم بنگش دراوی نامزد کی کمیٹی اراکینی 5 اقوام بنگش کے مابین تمام سابقہ تنازعات، معاہدات اور فیصلہ جات کا بغور مطالعہ کیا۔ ان کے مطابق قوم بنگش دراوی کی اپنی الگ حیثیت ہے۔ مذکورہ قوم کا کسی بھی قوم کے ساتھ براہ راست کوئی تنازع نہیں ہے، لیکن کمیشن کے مطابق جو پیمائش کی گئی ہے ان اقوام کے مابین بڑے پلاٹس اور حصے متعین کی گئے ہیں اور ہر قوم کو اس کے مطابق حصہ داری دی گئی ہے۔ قوم دراوی نے مرکزی کمیٹی کو اختیار اور مچلگہ اس بنیاد پر نہیں دیا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ تنازع نہیں سوائے صحرا میں جہاں ہمیں پلاٹ مختص کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم جرگہ ممبران نے ان تمام حالات و واقعات کا بخوبی جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا کہ بمطابق کمیشن پلاٹ واقع بجانب شرق بائی پاس روڈ سے لے کر بجانب غرب نور کی پلاٹ شین توئی تک پلاٹ کو جو کہ پہلے سے متعین شدہ ہے کو قوم دراوی کو اپنے حصے رسیدی میں دیا جاتا ہے۔ نیز مذکورہ پلاٹ تمام شاملاتی نمبرات قبضہ جات کو شاملات کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ کمی بیشی کا حساب بھی کیا جائے گا۔ شق نمبر 6 فیصلہ رضینامہ مبین قوم لقمان خیل و قوم لیسیانی ظہور جان فریق 4 گیرانے مقرر شدہ اراکین علمدار کمیٹی جو کہ زیر سرپرستی مرکزی انجمن حسینیہ پارا چنار نے مندرجہ بالا فریقین مذکور سے بابت تصفیہ مذکور بالا کے لیے اختیار کل توئی وڑے واق بمائے 10 لاکھ روپے مچلگہ نقد اور 50 لاکھ روپے مچلگہ تحریری لیا گیا۔ ہم اراکین ان کی مابین تصفیہ کے لیے سفارش کرتے ہیں کہ قوم لقمان خیل کا سابقہ دودھ کے مطابق 193 گرانوں کا حصہ بنتا ہے۔ باقی 3 اقوام یعنی لارزہ، نورکی اور دراوی دینے کا پابند قرار دیتے ہیں۔ نیز قوم لقمان خیل اپنے حصے رسدی میں سے مذکورہ بالا 4 گرانوں کو قوم لقمان خیل کی مرضی کے مطابق حصہ دیں۔ ملک ظہور جان بمائی 4 گرانے وہاں آباد ہیں، نیز نفع و نقصان میں بھی شریک رہے ہیں۔ لہٰذا فریق ظہور جان درکو و جنگل قوم لقمان خیل کے ساتھ شریک نہیں ہوگا اور کسی قسم کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ جرگہ ریمارکس ہم جملہ ممبران جرگہ مرکزی علمدار کمیٹی جو کہ زیر سرپرستی انجمن حسینیہ پارا چنار مقرر کی گئی ہیں نے اللہ تعالیٰ اور امام زمان علیہ السلام کو حاضر و ناظر جان کر یہ فیصلہ راضینامہ مرتب کیا ہے۔ ہم نے نہ کسی فریق قوم کے ساتھ ہمدردی کی ہے اور نہ کسی قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ البتہ اگر ہم نے کہیں پر بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ صرف اور صرف فیصلے میں رکاوٹ دور کرنے یا اس فریق کے تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا ہوگا۔ لہٰذا ہم نے کوئی جانبداری نہیں کی ہے اور ہم نے ان کے تمام سابقہ فیصلہ جات، مسئلہ جات، معاہدات کی روشنی میں جو فیصلہ راضینامہ مرتب کیا ہے وہ فریقین کی باہمی مشاورت اور بار بار باہمی گفت و شنید سے طے کیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی فریق نے مذکورہ فیصلہ ماننے سے انکار کیا یا کوئی خلل ڈالنے کی کوشش کر کے فیصلے کو سابوتاژ کرنا چاہا تو اس فریق سے قوم و سرکار کی جانب سے 3 کروڑ جرمانہ بحق قوم و سرکار لیا جائے گا۔ نیز سرکار اور قوم دونوں میں بھی مجرم تصور ہوگا۔ مزید یہ کہ مذکورہ 5 اقوام باہمی اتفاق و اتحاد سے رہیں گے اور تمام اندرونی تقسیم خوش اسلوبی سے کرانے کے پابند ہوں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینے کے پابند ہوں گے۔ اتفاق میں برکت ہے۔ اللہ ان تمام اقوام کو باہمی بھائی چارے، اخوت و مساوات کا عملی مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوٹ: بائی پاس روڈ سے مشرق کی طرف پلاٹ اور موزلن ڈیوان پلاٹ جو کہ کمیشن کے ذریعے پیمائش کیا گیا ہے وہ بھی ان 5 اقوام کے مابین سابقہ دستور اور موجودہ فیصلے کے روح سے تقسیم کیا جائے گا۔ کوئی بھی قوم تقسیم سے پہلے ان پلاٹس میں مداخلت نہیں کرے گی۔ نیز
قوم شلوزان ٹیکنیکل کالج کے نیچے والے پلاٹ میں کمی بیشی کا حساب قوم لقمان خیل کو پورا کر کے دے گا۔ اگر مذکورہ پلاٹ میں کمی بیشی کا حساب پورا نہ ہوا تو قوم شلوزان بارزر اپنے پلاٹ سے نکرخیلہ روڈ کے نیچے پورا کرنے کا پابند ہوگا۔ نیز موضع شلوزان شملات و صحرا اور موضع لقمان خیل میں جو شملاتی عرضیات کمیشن سے رہ گئے ہیں وہ بھی اسی کمیشن کے ذریعے سے کیا جائے گا اور اقوام کی حصہ حسب دستور برقرار رہے گی۔ نیز اگر دوران تقسیم پارکین کے مابین کوئی بھی ناچاکی پیدا ہو گئی تو پارکین ایک دوسرے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا اور وہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اسی وقت انجمن حسینیہ سے رجوع کریں گے اور دوران تقسیم انجمن حسینیہ کے اراکین ان اقوام کے ساتھ موجود رہیں گے۔ نیز جن اشخاص، گیرانوں، خاندانوں اور پلرینوں نے اگر شملاتی ارضیات میں بجا خرید و فروخت کی ہے قومی شملات تقسیم میں، وہ اس کے خود ذمہ دار اور قوم کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ فیصلہ سندن تحریر ہے۔